بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ٹرانسجنڈر بل 2018 کے حوالے سے ہے۔ یہ شرمناک اور گھٹیا بل جو کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ میں پاس ہو جانے پر ہر حساس مکتبہ فکر، اسکالر اور دین و اخلاق کے علمداروں نے اس کی بھرپور مذمت کی۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے اور اس قانون کے پاس ہونے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کی تباہی اور بربادی متوقع ہے۔ اہل یہود و نصارہ اپنی تمام تر دجالی قوتوں کے ساتھ اسلام کے معاشرتی، اخلاقی اور خاندانی نظام پر حملہ آور ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں سے ان کے دین، اس کی رحمت، اس کی برکت چھین کر انہیں دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کرنے کے درپے ہیں، اور جدیدیت، ماڈرنزم، سیکولرزم میں نت نئے انداز سے سادہ لو عوام اور مسلمانوں کو الفاظ اور ٹرمز کے لبادے میں لپیٹ کر اصل حقیقت اور مقام سے انہیں محروم کرنے کی کوشش اور جد و جہد جاری و ساری ہے۔ ٹرانسجنڈر قانون کی جو ممکنہ تباہی ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں جن کو ہم آج ڈسکس کریں گے اس آڈیو میں۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی لڑکا یا کوئی مرد جا کر نادرا کے دفتر میں دعویٰ کرے کہ اسے لڑکی ہونے کی فیلنگ ہو رہی ہیں، تو نادرا اسے لڑکی اس کے ڈکلیئر کر دے گا اس کے شناختی کارڈ میں، اور اگر کوئی لڑکی لڑکا ہونے کی فیلنگ کا اظہار کرے، یعنی اس کی سیلف اسیسمنٹ کے اوپر ہی اس کو نادرا کا جو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا یا آئی ڈی کارڈ دے دیا جائے گا اس کے لڑکا ہونے کا۔ اب اگلا رزلٹ کیا آئے گا وہ انتہائی خوفناک اور بھیانک ہے۔ اللہ رب العزت نے دو جو تخلیق کیا ہے، مرد اور عورت، تو اس کی کچھ ان کی بایولوجیکلی، ان کی فزیکلی کچھ ایسی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یا وہ بیٹا ہے تو یا وہ بیٹی ہے۔ یہ جو تیسری مخلوق ہے اس کے اندر یہ دونوں ہی، یعنی مرد اور عورت دونوں ہی کے ان کے اندر بایولوجیکلی یا فزیکلی بہت وہ موجود ہوتے ہیں، ان کے اندر ہارمونل موجود ہوتے ہیں، کچھ ان کی جو ان سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے بارے میں اسی وقت تعین ہو جاتا ہے والدین کو بھی، ڈاکٹرز کو بھی، کہ یہ تھرڈ جو جنریشن ہے یہ اس کے اندر سے ہے، جو بچہ ہے وہ میل یا فیمیل نہیں ہے بلکہ وہ مخنث ہے یا خواجہ سرا یا جو بھی اس کی ہم کوئی بھی ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب یہاں پر یہ صورتحال کہ ان کے جو رائٹ ہیں، جو دین نے اس کے بارے میں کہا ہے، ان کے رائٹس کے اوپر کوئی قدخن نہیں ہے۔ تمام اہل احباب جو ہیں، اہل فکر ہیں، وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان کے حقوق سے ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے، اور وہ اس میں ان کی تخلیق میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس لیے ان کو معاشرتی طور پہ بھی اور گھریلو طور پہ بھی ان کو پوری سپورٹ ملنی چاہیے، ان کو تعلیم کا حق ملنا چاہیے، ان کو وراثت کا حق ملنا چاہیے، اور ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے، پیرنٹس کو بھی، معاشرے کو بھی، سوسائٹی کو بھی۔ اب دوسری طرف آئیے کہ اس قانون یا ٹرانسجنڈر قانون جو ہے، یہ بل جو آیا ہے، اس کے بارے میں کیا فیلنگ کرنے سے ہی انسان کی جینڈر تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ ایک کلیم کرتا ہے کہ جی مجھے یہ فیلنگ ہے کہ میں لڑکا ہوں اور مجھے یہ فیلنگ ہے کہ میں لڑکی ہوں، تو اس کی جینڈر چینج ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ لڑکا جو محض اپنی فیلنگ کی بنا پر نادرا سے لڑکی بننے کا سرٹیفکیٹ لے لیتا ہے یا آئی ڈی کارڈ بنوا لیتا ہے، تو اب وہ جب ازدواجی تعلق کی طرف جائے گا تو وہ کسی لڑکی سے ہی شادی کرے گا، اور اسی طرح سے کوئی لڑکی جو ہے وہ جب اپنی جینڈر چینج کر لیتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کہتی ہے کہ جی مجھے لڑکا ہونے کی فیلنگ ہے، تو وہ جب لڑکی اپنی جینڈر چینج کر لیتی ہے تو وہ پھر اسے لڑکی سے ہی شادی کرے گی۔ تو بیسیکلی جو اندر کی بات یہ ہے کہ یہ لڑکے کی لڑکے سے شادی اور لڑکی کا لڑکی سے نکاح، یا ان دونوں کا آپس میں ازدواجی تعلق قائم ہو جائے گا۔ اس کو ہم لواطیت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور یہ ہمارے سیکولر یہودی ایجنڈے پر دن رات عمل پیرا سیاستدان بتائیں کہ یہ کیسا ازدواجی تعلق ہے۔
کیا اس سے نسل جو ازدواجی تعلق ہے ایک جائز اور حلال طریقے سے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آپ کی آنے والی نسل ہوتی ہے، نسل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ تو یہاں نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کے یہ جو آپ جس کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ کیسا ازدواجی تعلق ہے جس سے بل کو پاس کر کے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے آپ بل پاس کریں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، یہ ٹرانسجنڈر 2018 کا جو قانون پاس کیا گیا ہے، یہ بیسیکلی اپنی اندر کی گندگی، اپنے گناہوں کی گندگی اور اپنی بغیرتی کو سرٹیفائڈ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اسلام دین برحق ہے، اس کے قوانین، اس کے احکامات سراسر فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن جب بھی حضرت انسان قرآن اور اسلام کے قانون کو اپنی منشا کے مطابق تبدیل کریں گے تو معاشرے میں ذلت اور رسوائی اور دنیا و آخرت میں تباہی مقدر ہوگی، کیونکہ یہ جینڈر قانون، جو ٹرانسجنڈر قانون یعنی عورت اور مرد کے ڈکلیئرڈ جنس کی بنا پر، یعنی جب وہ اپنے آپ کو ایک آئی ڈی کارڈ لے لیتے ہیں اپنی ہی فیلنگ کے اوپر، تو اس کی بیس کے اوپر جو قرآن کا یا دین کا بہت سارے نظام جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ عورت کی گواہی، عورت کی وراثت اور عورت کی امامت اور دیگر معاملات میں عورت اور مرد کی جو تخصیص اور مقام قرآن مجید فرقان حمید میں دی گئی ہے، وہ سب کی سب برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہی وہ اہداف ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے یہود و نصارہ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں کو خریدا، اپنے مفادات کو پرموٹ کیا اور پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ بل پاس کرنے کی کوشش کی۔ یہ بل نہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا گیا اور نہ اس کی میڈیا میں چرچا ہوئی۔ 2018 سے لے کر آج 2020 میں سوشل میڈیا اور عدالت میں اس کے خلاف عوام اور دینی حلقوں میں زبردست مذمت اور تردید سامنے آئی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کے ہاتھ میں موبائل اور شیطانی فتنے سوشل میڈیا ڈیوائسز دے دیے گئے ہیں، اور کالج، اسکول، یونیورسٹیاں، گھر، دفتر، پارک، ہمیشہ ہر جگہ پر عورت کو بے توقیر اور بے حرمت کر کے گھٹیا ایجنڈے پر سرگرم عمل ہیں، اور عورت کو بھی خود اپنی آزادی نسواں، میرا جسم میری مرضی کے کھوکھلے نعرے، ترقی اور خود مختاری کے جھوٹے خواب دیکھ کر اپنی عزت دری کرنے کا بہت شوق ہے۔ ہم آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں اور دجالی فتنوں کا عروج ہے، اور ترقی کی طرف نہیں، ہم تنزلی اور پستی کی طرف دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بل ایک ایسی لعنت ہے جو مرد سے مرد اور عورت سے عورت کے جنسی تعلق کو قانونی اور جائز قرار دے دے گا، اور اس کے بعد جو عذاب الہی آئے گا، قوم اس تباہی کے لیے تیار رہے۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا وہ اسی وجہ سے آیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اہل یہود نے ہر برائی کو حسین بنا کر اس کے حصول کا بیج امت مسلمہ کی نسلوں کے اندر بو دیا۔ سمجھ لیں کہ یہ وہ پلاننگ ہے کہ قوم لوط کی طرح اسلام، مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں اور ان کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایک چال وہ چل رہے تھے اور ایک دوسری چال رب چل رہا تھا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اور اہل علم، اہل فکر اس وقت جہاد باللسان کی منزل پر قائم ہیں۔ یہ 5th جنریشن وار ہے، اور یہاں پر سب جو ہمارے اہل فکر طبقہ اور دینی اسکالرز ہیں وہ سب اس بل کی بھرپور کس طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی ان تمام چیزوں کی نشاندہی کر دی تھی جو ان کی بہت سارے لیکچرز میں، بہت سارے خطابات میں ہمیں ملتی ہے، اور وہ اہل یہود کی سوچ، ان کے طریقے اور ان کے انداز اور ان کے اٹیک کرنے کے جو کارگزاریاں تھیں ان کو ہمیں متنبہ کر گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں تنبیہ کر دی تھی، اس حوالے سے آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ایک خدا سے کھلی بغاوت ہے کہ اللہ کے نظام کے خلاف جو ہم کسی بھی قسم کی جو ٹرانسجنڈر سسٹم کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے اصل میں قانون یا اللہ کی بنائی ہوئی چیز یا تخلیق کے بارے میں اس کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ یعنی یہ لوگ خود نعوذ باللہ خود اپنے خدا بنے ہوئے، یعنی ہر انسان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی جینڈر کا خود انتخاب کرے، اور ان کے مطابق پارلیمنٹ میں نہ تو انہیں اللہ کی ضرورت ہے، یعنی کہ جو نظام ہے وہ خود تعین کریں گے، خود بنائیں گے اپنے حساب سے،
اور انہیں نہ تو پارلیمنٹ میں اللہ کے احکامات کی ضرورت ہے، نہ انہیں بینک میں اللہ کے اصول و ضوابط کی ضرورت ہے، نہ گھر اور خاندانی نظام میں اللہ کے احکام اور اس کی پاسداری کی ضرورت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نہ تو رشتوں میں کہ میں اس کے اللہ کے قوانین کی پاسداری ہو، شرم و حیا باقی نہ رہے، اور بس مسجد اور مولوی تک مذہب محدود رہے، اور جو عصمت اور شرم و حیا کے تصورات ہیں انہیں ان میں سے ختم کر دیا جائے۔ اسی ایجنڈے کے تحت یہود و نصارہ کافی سالوں سے، کئی سالوں سے وہ اسی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ سیکولر مادی ترقی جس نے دین اسلام کے خلاف بغاوت کا محاذ قائم کر رکھا ہے، اور یہ اہل یہود جو ہیں وہ تورات نہیں بلکہ اپنی کتاب تالمود، یہ ان کی فقہ کی کتاب ہے، اس کے مطابق اعلیٰ و اشرف انسان صرف وہ خود ہیں، یعنی یہود جو ہیں وہ خود کو اعلیٰ و اشرف سمجھتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا پر حکومت کرنے کی جو قابل ہیں وہ صرف وہی ہیں، اور ان کی سوچ بھی یہی ہے کہ یہ جتنے بھی انسان ہیں باقی وہ ان سے کمتر ہے، اور ان کو شرم و حیا سے اور خاندانی نظام کی جڑیں جو ہیں وہ ان سے اکھاڑ دی جائیں، اور ان کو بالکل جانوروں کے لیول پر حیوان بنا دیا جائے۔ جس طرح کہ کسی جانور کو جنسی شہوت کا احساس ہو، یا جنسی شہوت یا طلب ہو، جنسی خواہش ہو، تو وہ کسی بھی ہم جنس وہ تو مطلب کسی بھی کے پاس جا سکتا ہے، کتا جیسے ہوتا ہے یا کوئی جانور ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، رشتوں کا پابند نہیں ہوتا وہ، لیکن یہاں پر انسان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ رشتوں کا ایک پاس رکھتا ہے کہ عورت تو عورت ہے، لیکن پھر بھی وہ ماں، بہن، بیٹی، بیوی، یہاں پر کچھ لیمیٹیشنز ہیں جو کہ ہمارے دین نے ہمیں دی ہیں، اور محرم و نامحرم کے تقاضے ہیں، جہاں پر عورت اور مرد کا ایک تقدس ہے اس رشتے کا جس کو کہ لے کر چلا جاتا ہے، اور یہ خاندانی نظام ہی ہے جس نے کہ ہمیں ایک کتنے خوبصورت انداز میں یا احسن طریقے سے زندگی گزارنے کا ایک دین فطرت ہمیں عطا کیا۔ تو ان کے مطابق یہ ہے، یہود کے مطابق، کہ یہ عورت تو عورت ہے، لہٰذا کسی بھی طرح اس سے جنسی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اسلام کا یا دین کا اسلامی خاندانی نظام کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور یہود کی اسی کتاب کے مطابق یہ یہود خود کو اصل انسان سمجھتے ہیں، اور باقی جتنے بھی انسان ہیں یہ ان کے نزدیک گویم یعنی حیوان نما انسان ہیں یا جنٹائز ہیں۔ انسان کا حق ہے کہ حیوان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے، یعنی کہ وہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، اور پوری دنیا کے جو باقی انسان ہیں وہ حیوان ہیں، اور اس لیے ان کو ہم نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہمارا حق ہے، جیسے گھوڑے کو بگی کے آگے لگا دینا یا بیل کو ہل میں جوت دینا۔ اسی لیے یہود کی سوچ ہے کہ ہم ہی اعلیٰ انسان ہیں، اور باقی انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، ان کے استحصال کرنا، اور ان کو اپنے غلام بنا کر رکھنا، اور یا دنیا کے پوری کائنات کے جو اثاثہ جات ہیں ان کو ہمیں قابو کرنا ہمارا حق ہے، اس لیے ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو یہ ہم جائز کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ ان کے نزدیک یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے کہ انہیں واقعتاً انہیں حیوان بنا دیا جائے، اور انسانی اقدار ان سے چھین لی جائیں۔ حیوان بنیں گے تو ہماری مرضی کا کام کریں گے۔ تو سب سے اہم چیز کہ دنیا پر اقتدار اور حکومت حاصل کرنے اور اس کے اثاثہ جات پر کنٹرول کرنا اہل یہود اپنا ہی حق سمجھتے ہیں، اور ایسی پالیسیاں لاتے ہیں جس سے کہ اپنے مفادات کا حصول میں معاون ثابت ہو سکیں، ایسی پالیسیاں بناتے ہیں، ایسے وہ ایجنڈے لے کر آتے ہیں کہ جس کو وہ پوری دنیا پر کنٹرول کر سکیں، اور پورے اپنے مفادات کے حصول میں وہ پالیسیز اور وہ اصول و ضوابط اور وہ ان کے کارنامے ان کو معاون ثابت ہو سکیں ان کے حصول کے لیے۔ یہاں پر ان کے نزدیک عفت اور عصمت کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کے نزدیک شرم و حیا کا کوئی پہلو نہیں ہے، اور اس کے ایک نارملی طریقہ کار جو ہوتا ہے پوری تہذیب یافتہ اقوام میں کہ کسی بھی مذہب میں نکاح ہوتا ہے، پھیرے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مرد اور عورت ازدواجی تعلق کے ساتھ بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو حرام تعلق سے حرام بچے پیدا کرتے ہیں۔ اکثریت کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے، تو وہ حلال کے بچے ہوئے یا حرام کے۔ یہ بات وہ مغربی زدہ اقوام خود بھی تسلیم کرتی ہیں۔ یہ لوگ سور کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور حرام سیکس کرتے ہیں، اور یہی ان کا زندگی کا منشا و مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی مقصد کے حیات کے لیے کہ وہ دنیا میں رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور جو وہ کر رہے ہیں وہ بہتر ہے۔
سوچ یہ ہے کہ عورت مرد کا جنسی تعلق زنا بالرضا ہے تو جائز ہے، یعنی اس کے لیے ہمیں کسی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور زنا بالجبر ہے تو غلط ہے، اور یہ حیوانیت کی سطح پر مبنی ان کی سوچ ہے کہ آپ جب چاہیں جس سے چاہیں جنسی لذت حاصل کرنے کی آپ کو طلب ہو آپ اسے حاصل کر لیں۔ اور اخلاقی اقدار، انسانی تہذیب اور شرم و عفت کے اصول و ضوابط کو انہوں نے، اہل یہود و نصارہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اس سے پھر وہ ایک اور قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہومو سیکچویلٹی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت سے عورت اور مرد سے مرد کی شادی کرنے یا جنسی تعلق قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اسے اس سے لذت ملتی ہے تو اسے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس میں باہر کے ملکوں میں یا اپنے جو مغرب کے زیادہ ممالک ہیں وہاں پر بھی اسے قانونی شکل دینے کے لیے وہ لوگ قانونی شکل دے رہے ہیں، اور اسی کے یہ انسان کی چوائس میں اسے اس کے لیے آزاد ہونا چاہیے ان کے نزدیک کہ اپنی جینڈر انسان اپنی مرضی سے تبدیل کر سکے۔ اب پاکستان اسلامی جمہوریہ میں بھی اس گھٹیا شرمناک بل کو 2018 میں پاس کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو مغرب یا ترقی یافتہ لوگوں کی صف میں شامل کر لیا ہے، اور یہاں اس کے اندر ہمارے سیکولر اور مادہ پرست جدیدیت کے مارے ہوئے ماڈرنزم کے جو دلدادہ لوگ ہیں وہ ہمارے بیوروکریٹس ہیں یا وہ ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو پوری طرح سے پروموٹ کیا ہے اور اس قانون کو، اس بل کو پاس کر دیا ہے۔ یہاں پر جو وقت ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک قحط الرجال کا دور ہے، اور ہمارے بچے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا اور یہ فتنے ہیں، یہ جو ڈیوائسز ہیں جتنی بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، کیا ہم ان کو روک سکتے ہیں؟ ہم ان کو روک نہیں سکتے، اس لیے کہ جتنی بھی سٹڈیز ہیں آپ کی، جتنے بھی ریسرچ ہے آپ کی، جتنا بھی کام ہے آپ کا، انہوں نے سب لنکڈ کر دیا ہے آپ کا گوگل کے ساتھ، اور آپ کی ریسرچ کا کام، جتنی بھی بکس ہیں آپ کی، سب چیزیں آپ کی اس کے اوپر آ گئی ہیں۔ آپ کو موبائل فون یا آپ نیٹ سے الگ ہو کر اپنی زندگی کو آپ انکمپلیٹ ہے، اور اس کو آپ یوز نہیں، آپ اس کو زندگی سے، یعنی آپ اس طرح سے زندگی گزار ہی نہیں سکتے، آپ اس کے بغیر جو ہے آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ ڈیفینیٹلی ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو نیٹ نے یا یہ جو اس کی ڈیوائسز کی جتنی ڈیجیٹل ترقی ہوئی ہے، اس نے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا ہے ہمیں ہر مقام پر، ہر جگہ پر، اور آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن جہاں آسانیاں پیدا کی ہیں وہاں پر اسی چیز نے ہمارے بچوں کو، جو کہ اس چیز سے نابلد ہوتے ہیں، جو سمجھدار نہیں ہوتے، جن کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جیسے کہ 14-15 سال کے بچے ہیں ہمارے، اور اس سے بھی چھوٹے بچے، بلکہ اب تو 3-4 کے بچے یا 7-8 سال کے بچے سے لے کر وہ بچے ہمارے جو کہ میچورٹی لیول تک، یعنی کہ 17-18 سال تک کی عمر تک کے بچے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایک طوفان برپا ہو چکا ہوا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ وہ چیزیں جو کہ پردے میں تھیں، حجاب میں تھیں، جن کا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اس عمر میں ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان لوگوں نے، یہ میڈیا نے اس چیز کو بالکل اوپن کر کے ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے، اور وہ چیزیں جو کہ آپ کے ہارمونل، ان کو خوراکیں ایسی دی جا رہی ہیں، ان کی خوراک میں وہ چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، یعنی کہ یہ سب چیزیں 5th جنریشن وار کا حصہ ہیں۔ ہمارے بچوں کو جو کچھ بھی وہ ہم فوڈز دے رہے ہیں ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بچوں کے اندر یہ ہارمونل ایگریشن پیدا کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں۔ ایک سیکس، اپوزٹ سیکس کے حوالے سے، یعنی بچوں میں یا بڑوں میں یہ چیز تو ایک کامن سی بات ہے کہ اٹریکشن رکھی گئی ہے، فطرت کے اندر ہی اٹریکشن رکھی گئی ہے، لیکن جب وہ سمجھ آتی ہے اس چیز کی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور یہ چیزیں غلط اور صحیح کا جو علم ہے وہ ہمیں اپنے گھر کی تربیت سے ملتا ہے، ہمیں تعلیم سے ملتا ہے، ہمیں اپنے سوشل سیٹ اپ سے ملتا ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے وہ تمام چیزیں ہمارے ہاں نابلد ہیں۔ اسکول کا نظام دیکھیں تو استاد اور بچے کے درمیان وہ انٹریکشن اور وہ قربت کا پہلو نہیں ہے کہ بچہ اپنے اندر کی فیلنگ جو ہے وہ اپنے استاد کے ساتھ شیئر کر سکے۔ گھر کے اندر دیکھیں تو بچے جو ہیں اس طرح کی چیزیں جو کہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، یا وہ چیزیں غلط ہیں صحیح ہیں، اس ٹاپک پر بات کرنے سے بچے شرماتے بھی ہیں، گھبراتے بھی ہیں، اور ان چیزوں کو وہ چھپ کے کرتے ہیں پیرنٹ سے، والدین سے، اور اپنے قریبی ہر قسم کے لوگوں سے۔ لیکن جب بچوں کے اندر یہ چیزیں
بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ راسخ عادتیں بن جاتی ہیں، بری عادتیں بن جاتی ہیں، تو ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ جو میڈیا ہے یا جو موبائلز ہیں، یہ الگ الگ کمروں میں بچے بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی پیرنٹس نے یہ توفیق نہیں کی کہ ان کو دیکھیں، چیک کریں کہ ہمارے بچوں کی ان کی واچ لسٹ نہیں چیک کی کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہے اور ہمیں اس چیز پر اپنے چیک کرنا چاہیے کہ پیرنٹس کیا کر رہے ہیں اور ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں اور ان کا سوچ، ان کا دھیان کس طرف جا رہا ہے. ان کو عادت ڈالیں، کیونکہ دین میں جو عادت ہے کہ آپ 7 سال کے بچے کو نماز کی عادت ڈالیں تو وہی چیز آپ کے بچے کو تمام برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچائے گی. دیکھ لیں آپ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک نماز کے حکم کے ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ یہ آپ کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گی. یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہوتی. جب بچے کی تربیت کا معاملہ ہے تو ساری زندگی وقف کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر آپ کو ایک فروٹفل قسم کا نسل ملتی ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کا حکم دے اور برائی سے روکے. اور درجات بھی بتا دیے گئے ہیں، جو طاقت رکھے برائی کو ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور وہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے اس برائی کو برا سمجھے. پھر کہا گیا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. آج ہمارا ایمان اس سے بھی آگے چوتھے درجے پر جا چکا ہے کہ ہمارے اندر تو خیر اور شر کی تمیز اور تصور بھی قطعی دھندلا ہو چکا ہے. صحیح غلط کا فرق ہی معلوم نہیں تو کیا خیر کا حکم دینا اور کیا شر سے باز کرنا. یہود و نصارہ کی جو تعلیمات ہیں یا جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں یا جو ان کی کارگزاریاں ہیں، ہماری پوری نسلیں، یعنی آج سے آپ 20-30 سال پیچھے چلے جائیں تو پھر بھی شرم و حیا تھی، پاسداری تھی، گھریلو نظام تھا اور ہم ان چیزوں کے پابند تھے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. قرآن، مذہب یا دین کی بات سے ہماری نئی جنریشن بیزار ہے، والدین پریشان ہیں، ایک مسلسل عذاب اور اذیت مسلط ہے ہم پر. ہم اپنے گھروں کو آگ سے نہیں بجھا پا رہے. ہماری نوجوان نسل اس لیول پر ہے کہ ہم اب انہیں مار پیٹ، ڈانٹ ڈپٹ سے صحیح غلط کا، خیر شر کا فرق نہیں سمجھا سکتے. اس ٹرانسجنڈر قانون کی وجہ سے نئی نسل بالکل بے لگام اور پستی و ذلت، گناہ و کبیرہ کی دلدل کی طرف چلی جائے گی. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر وقت پیرنٹس اور اساتذہ کرام اور ہمارے علماء کرام اور ہمارے جو اسلامی اسکالرز ہیں وہ بھرپور طریقے سے اس کمپین پر کام کریں اور اس چیز کو اوپنلی اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. کیوں کہ اگر آپ اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس نہیں کریں گے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اس تاریکی کے اس بلیک ہول کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے وہ سوائے گندگی کے کچھ نہیں سیکھیں گے. اس لیے تباہی کے ان کے لیے کچھ چیز، تباہی کے علاوہ اور کوئی چیز ان کا مقدر نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ جو یہود و نصارہ جنہوں نے مینوپولیٹ کر دیا ہے ہر چیز کو، وہاں پر دجالی فتنے ہمارے سر پہ سوار ہیں اور اپنے دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے بچے، ہماری نسلیں تباہی کی طرف چلی جائیں گی. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی ترویج اور تعلیم کی طرف لے کر آئیں اور اپنے بچوں کو احسن طریقے سے ان پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو وجہ بتائیں. آج کا بچہ جو ہے وہ منطقی دلیل چاہتا ہے، اس کو صحیح اور غلط کی پوری تفصیل بتائیں. آج کا بچہ بیوقوف نہیں ہے، آج کے ہماری نوجوان نسل بیوقوف نہیں ہے. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں اور ان کو اچھے اور برے کی تمیز بتائیں کہ کس غلط کام کی وجہ سے کون سا کام حرام ہے، کون سا کام حلال ہے، اور کس کام کو کرنے سے کیا فزیکلی ہم کتنی تباہی کی طرف جاتے ہیں. ان کو بتائیں کہ یہی بیماری ہے، یہی چیز ہے جس کی وجہ سے ایڈز کی بیماری بڑھتی ہے. یہی چیز ہے سب سے پہلی چیز کہ جب آپ اللہ کے قانون کے خلاف جائیں گے تو آپ کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دین و دنیا میں ذلت اور پستی کا مقابلہ کرنا پڑے گا. جیسے کہ باہر کے یورپی کنٹریز میں بڑی وہ اس سے بڑی فخر سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے اس کاروائی میں ملوث ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو گے کہتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر، جتنی بھی ان کی اپنی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ اس چیز کے اندر شرماتے نہیں، ان میں شرم و حیا کا نام نہیں ہے. لیکن ہمارا دین عفت و شرم و حیا کا دین ہے اور اس میں بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے ماں اور باپ دونوں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کریں اور ہمارے علماء، اسکالرز
اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس گھٹیا قانون کے خلاف ٹھوس دلائل کے ساتھ بچوں کے ساتھ ڈیبیٹ کریں، نوجوان نسل کے ساتھ ڈیبیٹ کریں، اور ہر محاذ پر ان کو اس کی برائی، اس کی جو گندگی ہے، اس کی جو دجالی فتنے کی جو برائیاں ہیں، تباہی ہے، اس سے آگاہ کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل کر اس جہاد میں شامل ہوں، اور انشاءاللہ جلد یہ بل جو ہے ٹرانسجنڈر بل 2018 کا عدم قرار دیا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس دجالی فتنوں سے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔